بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں پھیلے کیمپوں میں لاکھوں روہنگیا مہاجرین غیر واضح مستقبل کی وجہ سے بے یقینی اور دربدری کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی نگرانی نہ ہونے اور ان کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر رضاکارانہ واپسی کے منصوبے گزشتہ ماہ مؤخر کر دیے گئے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ایک دور دراز روہنگیا پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے بنائے جانے والے ایک کمپاؤنڈ کی سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیج باعث تشویش ہے۔ جزیرے میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے پناہ گزینوں کے عالمی ادارے UNHCR کو وہاں تک رسائی نہیں دی گئی۔ تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر سیلاب آتے رہتے ہیں اور یہ خطرناک ہے۔ روہنگیا آبادی پر اس کے دیر پا اثرات کا احساس تو شاید بعد میں ہوگا، مگر جان کہتے ہیں طویل عرصے تک تعلیم سے دوری نقصان دہ ہے۔ اس وقت کیمپوں میں تعلیم تک باضابطہ رسائی نہیں ہے۔ ہم سے بات کرنے والے روہنگا کا خیال ہے کہ یہ صورتحال بچوں اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کیا روہنگیا افراد کبھی میانمار واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران 200 کے قریب روہنگیا دیہاتوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان دیہاتوں کی ملکیت پر سوالیہ نشان باقی ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک وکیل کہتے ہیں کہ سرکاری ریکارڈ سے جائز ملکیت ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کی درخواست کی جائے۔ ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ وزارت داخلہ کے ریکارڈ آفس میں زمین کی ملکیت کے بارے میں تمام ریکارڈ موجود ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ حکومت سے کہے کہ تمام ریکارڈ پیش کرے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے نزدیک میانمار کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نسل کشی کر رہا ہے۔ میانمار کے عہدیدار مسلسل اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ حکومت ہمیں ان پڑھ رکھ رہی ہے تاکہ وہ یہ الزام لگا سکیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہیں دنیا کے بارے میں کچھ علم نہیں اور وہ اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم اب نئے سال کی آمد ہے۔ کیمپوں میں موجود بہت سے روہنگیا افراد ایک پرامن مستقبل کی دعا کر رہے ہیں۔ اسٹیو سینفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔